ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا اخاف علی امتی الا ثلاث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر 3 چیزوں کا خوف ہے، اس کے علاوہ ان سے بڑھ کر کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ 3 چیزوں کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے اپنی امت پر کہ جن کی وجہ سے میری امت ہلاک ہوگی۔ ان یکسرہم من المال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی، مال و دولت کثیر ہو جائے گا، بہت زیادہ مال ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَتَحَاسَدُونَ فَيَقْتُلُونَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس مال کی کثرت کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر حسد کریں گے، اور پھر حسد کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، مار دھاڑ جھگڑے فساد ہو جائے گا۔ تو آج دیکھیں، آج اکثر و بیشتر جھگڑے، قتل و غارت گری، یہ ساری چیزیں مال و دولت ہی کی بنا پر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر مال کی کثرت ہو جائے گی، بہت زیادہ مال ہوگا، تو پھر کیا بنے گا کہ ایک دوسرے پر حسد کریں گے، حسد کی وجہ سے پھر قتل ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، فساد برپا ہوں گے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے بھی میری امت ہلاک ہوگی، ایک اس وجہ سے بھی میری امت ہلاک ہو جائے گی۔ اور فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَن يُفْتَحَ الْكِتَابُ فَيَأْخُذَ الْمُؤْمِنُ يَبْتَغِي تَأْوِيلَهُ وَلَيْسَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسری چیز میری امت کو جو ہلاک کرے گی، سب سے زیادہ میری امت کے لیے خطرناک ہے، فرمایا کہ مومن کے لیے کتاب کھولی جائے گی، قرآن مجید کو کھولیں گے لوگ، قرآن کھولا جائے گا، اس میں مومن کیا کرے گا؟ تعویل ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ تعویل کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کو ان کے ظاہری معنی سے پھیر دیا جائے۔ اب قرآن اگر کہا نا کہ سود حرام ہے، تو آج بھی دیکھ لیں آپ کتنے لوگ ہیں کہ جو وہی آیت پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ سب اس کا معنی تو یہ بنتا ہے، اس کا مفہوم تو اس طرح بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط قرآن کھولیں گے، پڑھیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ مومن یہ کرے گا فَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنُ يَبْتَغِي تَأْوِيلَهُ، مومن اس میں تعویل تلاش کر رہا ہوگا جس کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ یعنی قرآن پڑھیں گے، کھولیں گے، سمجھیں گے بھی، لیکن اس کے بعد اس پر عمل نہیں کریں گے، تعویل کریں گے، اس میں تعویل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، نہیں جی اس سے مراد یہ ہو نہیں سکتا، اس سے مراد یہ ہے، یہ ظاہری معنی سے پھیر دیں گے۔ اب جیسا کہ یہ آپ کو آیت بتائی ہے کہ آج کل لوگ ایسا کر رہے ہیں جی نہیں، نور سے بھی مراد کتاب اللہ ہے، جی کتاب اللہ کا ذکر آگے ہے، نور سے مراد حضور کی ذات ہے، تو یہ ظاہری معنی سے پھیرنا ہے، یہ تعویل کرنا ہے، تحریف کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ تعویل تو اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو اور پتہ نہیں ہے تعویل کا، ہماری حکم یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ذہنی مفہوم کو سمجھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز جو میری امت کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگی، ہلاکت کا سبب ہوگی، 2 چیزیں تو یہ، ایک مال کی کثرت اور اس پر حسد۔ ہاں اگر کوئی مال کی کثرت کے ساتھ ساتھ حسد ترک کر دے، چھوڑ دے اور کسی کا حق دبانے کی کوشش نہ کرے تو پھر وہ اس فتنے سے بچ سکتا ہے، ہلاکت سے بچ سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے وَأَن يَرَوْا ذَا عِلْمٍ فَيُضَيِّئُوا وَلَا يُبَالُونَ عَلَيْهِ، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک تباہی کا سبب یہ ہوگا کہ جب بھی وہ کسی ذی علم کو دیکھیں گے، علم والے کو، علماء کو دیکھیں گے، اسے ضائع کر دیں گے، یُضَيِّئُوهُمْ انہیں ضائع کر دیں گے، وَلَا يُبَالُونَ عَلَيْهِ ان کی پرواہ مطلقاً نہیں کریں گے، کسی معاملے میں ان کی پرواہ تک نہیں کریں گے، انہیں ضائع کر دیں گے۔ تو ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک جگہ اگر عالم دین بیٹھا ہو، ہم اس سے نہ قرآن سیکھیں، نہ احادیث سیکھیں، نہ فقہ سیکھیں، نہ حضور کی محبت سیکھیں، کچھ نہ سیکھیں، صرف مقصد یہ ہو کہ جی نماز پڑھا دی بس، تو یہ ضائع کرنا ہے، یہ علماء کو ضائع کرنا ہے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ آپ جائیں علماء سے کہیں کہ یار ہمیں حضور کی محبت سکھائیں، آپ ہمیں نماز سکھائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جو احکام لے کر آئے ہیں زکوٰۃ کے متعلق، نکاح کے متعلق، طلاق کے متعلق، اور معاشرے کے ساتھ رہنا کس طرح ہے، برادری کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، کس کا کتنا حق ہے، والدین کا کتنے حقوق ہیں، بیوی کے کتنے حقوق ہیں، اولاد کے کتنے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کتنے حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ہم سیکھیں گے، آج ان چیزوں کا ہمیں بالکل پتہ نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کو ضائع کر دیں گے، ولا یبالون علیہ، ذرا برابر بھی ان کی پرواہ لوگ نہیں کریں گے میری امت کے لوگ۔ میری امت کے اندر یہ وقت آئے گا کہ علم والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے یہ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آج ہماری ہلاکت اسی وجہ سے ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ اگر ہمیں بتایا بھی جائے تو بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو بھی ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ کم از کم کہ ہم کچھ نہ کچھ دین سیکھ لیں جو پیارے آقا علیہ السلام لے کر آئے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ تین چیزیں پیارے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ یہ امت میری امت کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، ہلاکت کا باعث بنے گی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر امتی اقوام، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر کے اندر کچھ ایسی قومیں آئیں گی، حضور فرمایا میری ہی امت کے اندر کچھ ایسی قومیں آئیں گی، اور آخری زمانے کے اندر یعنی قرب قیامت کے اندر یزخرفون مساجدہ ویخربون قلوبا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجدوں کو سجائیں گے، مسجدوں کو مزین کریں گے، لیکن ان کے دل خراب ہوں گے، دل ویران ہوں گے۔ مسجد مزین، دل خراب۔ یزخرفون مساجدہ ویخربون قلوبا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں سجائیں گے، مسجدوں کی زیب و زینت کریں گے، حالانکہ مسجدوں کی زیب و زینت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جو صحیح حدیثوں پر تاجر یہاں پر بھی کسی وہابی کو کوئی وہابی اعتراض نہیں کرتا جی یہ کس حدیث سے ثابت ہے، حدیث کے اندر تو منع ہے ان کا، مسجد کو مسجد کی زیب و زینت کرنا یہ حدیث پاک میں منع کیا گیا، اس کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، لیکن آج ہم کیوں سجاتے ہیں، کیوں مسجد کو مزین کرتے ہیں، کیوں لاکھوں کروڑوں روپے ٹائلوں پر لگاتے ہیں، شیشوں پر لگاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میناروں پر لگا دیے جاتے ہیں؟ یہ چیزیں ثابت ہیں قرآن و حدیث سے، بلکہ ان کا عدم جواز ثابت ہے۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو میلاد پاک اور جشن میلاد پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہمارے موجودہ زمانے کے علماء نے اجازت اس لیے دی ہے کہ جس طرح لوگوں کا رہن سہن ہے اسی طرح کی مسجد ہونی چاہیے۔ اگر لوگ اپنے مکان مزین بناتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، اسی طرح مسجد ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو مسجد سے گھن نہ آئے، تاکہ لوگ مسجد میں آ کر بیزار نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے ابھی موجودہ علماء کا حکم صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارا معاشرہ تبدیل ہو چکا ہے، اس وجہ سے یہ جائز ہے، حالانکہ حدیث میں تو مزین کرنے سے منع کیا گیا۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ ذہن میں رکھیں۔ اب یہ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے اندر لوگ ایسے آئیں گے، آخری وقت کے اندر ایسا ہوگا کہ مسجدیں بہت خوبصورت بنائیں گے، لیکن ان کے دل ویران پڑے ہوں گے، وہ خوبصورت نہیں ہوں گے۔ یعنی آج اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مسجدیں خوبصورت بنائیں، ٹھیک ہے، موجودہ زمانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنے اس دل کو بھی سنواریں، اس دل کو حسد کی بیماری سے پاک کر لیں، اس دل کو بغض کی بیماری سے پاک کر لیں، اس دل کو جھوٹ کی بیماری سے پاک کر لیں، اس دل کو خدا کی قسم اللہ اور رسول کی محبت سے منور کر لیں، اور اسے اگر آباد کرنا ہے اس ویران دل کے اندر جہاں جھوٹ پڑا ہوا ہے، جہاں غیبت پڑی ہوئی ہے، اس ویران دل کے اندر جہاں ایک دوسرے کا حسد پڑا ہوا ہے، وہیں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ڈالیں، اللہ رسول کی محبت سے اس دل کو اگر آباد کر لیں تو خدا کی قسم پھر ہم ہلاکت سے بچ سکتے ہیں۔ اگر صرف مسجد مزین کی، اس دل کو مزین نہ کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوگا؟ پھر آگے حضور فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد یتقی احدهم علی ثوب ما لا یتقی علی دین لا یبالی احدهم، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت پھر عالم یہ ہوگا کہ جب لوگ مسجدیں خوبصورت بنائیں گے، ان کے دل ویران ہوں گے، لوگ کیا کریں گے
کہ اپنے کپڑوں پر خرچ کریں گے، اپنے کپڑوں پر خرچ کریں گے، ما لا یتقی علی دینی، اور دین پر خرچ نہیں کریں گے۔ 5,000 کا سوٹ ہر شادی بیاہ کے موقع پر، ہر عید کے موقع پر ہم لے لیتے ہیں، 5,000 کے شوز بھی مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 2-3 ہزار کے باسکٹ بھی ہم لگا لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، ہر سال نئی، ہر سال نیا، بلکہ سال کے اندر کئی مرتبہ لے لیتے ہیں۔ سال والی باتوں کی دور چلے گی نا، یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ میں نے لگائی ہے، یہ تو پچھلے ربیع الاول پر یا پچھلی شادی پر دیکھی تھی لوگوں نے، تو کیا کہیں گے کہ ابھی بھی انہوں نے یہ وہی لگائی ہوئی، یہ وہی کپڑے لگائے ہوئے۔ اب یہ ذہن تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یتقی احدکم علی ثوبہ، اپنے کپڑوں پر خرچ کریں گے اور دین پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اگر دین پر بھی ہم کم از کم، یا سال کے بعد بھی اگر دین پر اگر ہم 5,000 بھی خرچ کر دیتے تو کیا ہی عجب ہوتا، لیکن دین پر ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ مجھ پر ناراض نہ ہونا، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ اپنے آپ پر، اپنے کپڑوں پر خرچ کریں گے۔ 1400 سال پہلے یہ خبر دے رہے ہیں، اگر بات جھوٹی ہے تو کوئی بتائے۔ آج ایک شخص ایک وقت کے اندر عید کے دن دیکھے، کسی شادی بیاہ کے موقع پر دیکھے، کسی خوشی کے موقع پر دیکھے، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا کم از کم 8 سے 10,000 روپے کا، کم از کم ایک غریب کا 8 سے 10,000 روپے کا ہے، لیکن کبھی ہم نے 8 سے 10,000 دین پر خرچ نہیں کیے۔ یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارا میلاد پاک پر ٹھیک ہے آپ خرچ کریں، اچھی، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں دین کی ترویج اس وقت ہوگی جب ہم دین یعنی تعلیمات پر خرچ کریں، یہ اصل دین ہے، اور وہ ہمارے سارے شعبے خالی پڑے ہیں، دین کے ہمارے سارے شعبے تقریباً خالی ہیں۔ آج ہمارے پاس کتابیں چھاپنے کا شعبہ خالی ہے، ہماری ساری کتابیں حدیث کی، تفاسیر کی اور تاریخ کی، فقہ کی ساری کتابیں دوسرے چھاپ رہے ہیں۔ پتہ ہے کیا ہوگا؟ آنے والی ہماری نسلوں کو صحیح کتابیں میسر نہیں ہوں گی، اپنی مرضی کی، اپنی من مانی کی، جہاں حدیث میں تعریف کرنا چاہے کر دیں گے، جہاں رد و بدل کرنا چاہے کر دیں گے، اور کی ہے اور ہو رہی ہیں۔ صرف اس وجہ سے آج ہمارا اہل سنت و جماعت وہ لوگ جو میلاد مناتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایک ایسا ادارہ آج ہمارے سوائے دعوت اسلامی کے، انہوں نے کچھ کام کیا ہے موجودہ زمانے کے اندر، ان کے انہوں نے مکمل طور پر اس پر کام نہیں کیا، کچھ کام کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایسا ادارہ آج موجود نہیں جو ہماری کتابیں چھاپے، حدیث کی کتابیں جہاں چھپ رہی ہوں، جہاں قرآن و حدیث کی کتابیں چھپ رہی ہوں، جہاں فقہ و تاریخ کی، سیرت کی کتابیں چھپ رہی ہوں، آج ہمارے پاس ادارہ نہیں ہے کہ یہاں پر لاکھوں روپے لگتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے یہ کام ہے، لیکن ہم میلاد پر تو لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں۔ کم از کم یار بھائیو، اگر آپ 1,00,000 روپیہ میلاد پاک کی خوشی منانے میں خرچ کر رہے ہیں، لنگر پر خرچ کر رہے ہیں، کاش کہ اگر ہم اسی میں سے 10-20 ہزار بھی نکال کر تعلیم پر خرچ کر دیں، اپنے علماء پر خرچ کر دیں، علماء کو دین کی کتابیں لے کر دیں، اگر ہم ہر مرتبہ یہی 1 سینٹ بھی اگر ہمارے معاشرے کے پورے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو جو تنخواہیں ہم علماء کو دیتے ہیں وہ پتہ ہی ہے، تو کم از کم اگر اسی موقع پر کہ جی ٹھیک ہے ہمارے پاس فنڈ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، جی علامہ صاحب اگر آپ کو کوئی قرآن کی تفسیر کی ضرورت ہے، کوئی حدیث کے سیٹ کی ضرورت ہے، تو ہم آپ کو 5,000 کا لے کر دیں، 8,000 کا لے کر دے دیں، 10,000 کا لے کر دے دیں۔ اگر یہاں آپ 1,00,000 روپے خرچہ کر رہے ہیں تو وہاں 8-10,000 کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اب میلاد پاک منانا بہت اچھی بات ہے، لیکن جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہاں ہمارا 1 روپیہ تک بھی خرچ نہیں ہو رہا۔ اگر آپ ایک عالم دین کو یہ تعاون کریں کہ ہر میلاد پاک پر گفٹ کے طور پر ایک حدیث پاک کا تفسیر کا سیٹ دے دیں، تو 10 سال کے بعد اس کے پاس ساری کتابیں موجود ہوں گی، 10 سال کے بعد وہ بہت بڑا عالم بنا ہوا ہوگا، 10 سال کے بعد وہ بات اگر کرے گا تو دلائل کے ساتھ کر سکے گا۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ اسی طرح سارے شعبے ہمارے، مدارس بھی ہماری کمزور، مساجد بھی ہماری کمزور، ہمارے پاس علماء ہیں، ہماری اہل سنت و جماعت جو میلاد منانے والے ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر خدا کی قسم 97 سے 98% لوگ حافظ اور صرف جاہل ہیں، وہاں دین کی بات نہیں نکلتی، وہاں دین نہیں سکھایا جاتا، صرف اور صرف حفظ ہے،
صرف ایک قاری ہے، ایک حافظ ہے جو ہمیں نماز پڑھا دیتا ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ باتیں وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اور چیزوں پر خرچ کریں گے لیکن دین پر خرچ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایک اور آخری اس بات میں آپ کو گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الناس فاسق قرأ کتاب اللہ وتفقہ فی دین اللہ ثم بازر نفسه لفاجر اذا نشط تفقہ بقراءته ومحادثه فیتبع اللہ علی قلب القائل والمستمع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بدترین لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، دین کی سمجھ بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ فسق و فجور پر خرچ کرتے ہیں۔ ثم بازار نفسا، اس کے بعد پھر اپنے آپ پر یا غلط کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ دین کو سمجھا بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، دین کو سمجھتے بھی ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جب آتی ہے خرچ کرنے کی باری تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فسق و فجور پر، گندے کاموں پر، گناہ کے کاموں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں لیکن دین پر خرچ نہیں کرتے۔ اور فرمایا اذا ناشطہ، جب وہ کبھی خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ دین کی باتیں کر لیتے ہیں، دین پر بحث و مباحثہ کر لیتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں حال ہے۔ اور وہ شخص کو دیکھیں کہ جو کبھی جس نے نماز نہیں پڑھی، جسے دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، وہ باہر چوک کے اندر بیٹھ کر دین پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ خوشی میں ہوں گے تو کیا کریں گے، دین پر باتیں کر لیں گے، دین پر بڑی وہ گفتگو کریں گے سلجھی ہوئی۔ فَيَتَّبِعُ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِ الْقَائِلِ وَالْمُسْتَمِعِ۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بغیر دین پر خرچ کرنے کے صرف دین پر باتیں کرے گا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باتیں کرنے والے اور اس کی باتیں سننے والے پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ کبھی وہ ہدایت قبول نہیں کر سکتے۔ آج دیکھ لیں ہماری حالات کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، دین کو سمجھیں، دین کی سمجھنے کی کوشش کریں، میلاد پاک منائیں۔ یہ آج اگر میلاد پاک کی برکت سے ہمیں حضور کی یہ فرمان سننے کو ملے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں اگر آپ اپنی جیب میں سے 10,000 میلاد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اسی 10 میں سے، یہ آپ نہیں کہہ رہے کہ آپ زیادہ کریں۔ اگر آپ 100 روپیہ دے رہے ہیں میلاد فنڈ میں، اسی 100 میں سے آپ 10 روپے 20 روپے کم از کم نکالیں۔ ایک مدرسے کے اندر طالب علم کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک عالم دین کو میں کتاب لے کر دے دوں، تو یہ اصل دین کی ترویج ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اگر وہ کوئی مکتبہ قائم کر لے، علماء کا ایک گروہ بنا کر وہ تحقیق و ترتیب کتاب کی اشاعت کا بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن دیگر شعبوں کے اندر ہمارے لوگ لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں لیکن اس شعبے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو صحیح علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی آمین۔